السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچرلسٹک آبزرویشن میتھڈ۔ پہلا میتھڈ ہم نے انٹرویو کا پڑھا تھا، دوسرا یہ میتھڈ ہے۔ اس میتھڈ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ نیچرل سیٹنگ میں کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں، جو کہ کسی لیب کے اندر وہ سیٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ فار ایگزامپل آپ جنگل میں چلے جائیں، جنگل میں آپ جیسے ان اینیملز کا بیہیویئر نوٹس کریں گے، آبزرو کریں گے، اس طرح سے آپ ایک لیبارٹری میں ایک جنگل میں کریٹ کر سکتے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں نیچرلسٹک آبزرویشن میتھڈ۔ تو اس میتھڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی ہائپوتھیسز ہوتی ہے اسے بھی ساتھ ساتھ ریفائن کرتے رہتے ہو، جو ادھر غلطیاں ہیں وہ بھی نکالتے رہتے ہو، اور اس کے بعد آپ اور ریئل کنڈیشنز کے اندر نیچرل بیہیویئر کو آبزرو کر پاتے ہو، جو کہ کچھ ایتھیکل یا پھر پریکٹیکل ریزن کی وجہ سے شاید آپ لیب کے اندر نہ کر پاؤ۔ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کو پروڈیوس نہیں کرتی، یعنی کہ آپ ان ڈیٹا کو لکھ نہیں سکتے اتنی زیادہ، مطلب انہیں میئر کرنے والا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے۔ آپ اسے آبزرو کر سکتے ہیں لیکن کوانٹیٹیو ڈیٹا میں اکثر اوقات بلکہ زیادہ تر اسے نہیں لکھ پائیں گے۔ دوسرا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو تو انسان کا بھی دیکھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، تو شاید آپ کی ریسرچر جو ہوتا ہے اس کی بھی کسی طرف بائسنس پائی جائے۔ فار ایگزامپل اس آبزرویشن میتھڈ کی جو نیچرلسٹک آبزرویشن میتھڈ ہے، اس کی ایگزامپل اس میں دی ہے بایولوجسٹ جین گوڈال، جس نے سالہ سال جنگل کے اندر چمپینزیز کو آبزرو کیا، ان کے فوڈ ہیبٹس کو ریکارڈ کرتے ہوئے، ان کے سوشل انٹریکشنز کو اور ان کی جیسچرز کو اور ان کی ہول وے آف لائف کو اس نے سالہ سال آبزرو کیا۔ اس میتھڈ کی کوئی تھوڑی سی لمیٹیشنز بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے جو اس نے بتایا ہے وہ ہے دی آبزرور افیکٹ۔ آبزرور افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آبزرور افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی لیونگ تھنگ کو آپ آبزرو کر رہے ہوں، انڈر آبزرویشن رکھا ہو آپ نے، تو جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے، تو اس کے رسپانس میں ظاہر سی بات ہے تبدیلی آئے گی۔ انسان اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کوئی آبزرو کر رہا ہے، آپ کا بھی جو بیہیویئر ہے اس میں تھوڑی سی آپ تبدیلی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ تو ایک اس کی یہ لمیٹیشن ہے جسے آبزرور افیکٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ آبزرور جو ہوتے ہیں وہ صرف اسی چیز پر اور اسی چیز پر آبزرویشن اپنی کرتے ہیں اور ریکارڈ کر سکتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں۔ اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں، کریٹیکل چیزیں شاید وہ اپنے فوکس سے ہٹا دیں۔ یہ ایک اس کی لمیٹیشن ہے جو نیچرلی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری اس کی ایک اور لمیٹیشن ہے جسے اینتھروپومورفک فیکٹ کے ایرر کہتے ہیں۔ اس ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ ہیومن جو انسان کی سوچ ہے، اس کے احساسات ہیں یا اس کے موٹیوز ہیں اینیمل کے بارے میں، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے اسی طرح کوئی اینیمل بھی اس چیز کو دیکھ کر اسی طرح سوچتا ہے اور بیہیو کرتا ہے۔ تو یہ جو اینتھروپومورفک ایرر ہے یہ بھی اس آبزرویشن کے میتھڈ میں ایک لمیٹیشن کریٹ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے انفارمیشن کے سورس کون کون سے ہیں؟ اس کے انفارمیشن کا سورس یہی ہے کہ آپ کسی بھی پرسن کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو نیچرل انوائرمنٹ کے اندر قدرتی طور پہ نوٹس کرتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز جیسے پہلے بھی بتائے ہیں، ایک تو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے دیتا ہے، ڈائریکٹ جیسی ہوتی ہے ویسی آپ انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد انفارمیشن کی جو ڈسٹورشن ہے، یعنی انفارمیشن کہیں سے خراب ہو جائے یا اس میں کوئی چیز سمجھ لیں آپ آلودہ ہو جائے یا پھر بائسنس آ جائے، اس چیز سے اس میں ریڈکشن پیدا ہوتی ہے، تو اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جس طرح وہ ایک سائنٹسٹ نے بتایا وہ چمپینزی کو سالہ سال دیکھتا رہا، یہ بہت ٹائم کنزیومر ہے۔
اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ جب جو آبزرور افیکٹ ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے تو اس کی جو ریئیکٹیوٹی رسپانس ہوتا ہے وہ بھی اس آبزرویشن میں ایک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔